بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کیا کہ زمین کی مٹی سے ایک انسان بنایا جائے جو زمین پر زندگی گزارے اور اچھے یا برے اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ کے قابل بن جائے، تو زمین سے مٹی کو اٹھایا گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ زمین پر جو پہلے سے مخلوقات موجود تھیں ان سے یہ کہا گیا کہ وہ محدود ہو جائیں، اپنے کام رات کو انجام دیں اور دن میں اسی زمین میں چھپ جائیں۔ تو اس بات پر جنات میں بغاوت پیدا ہو گئی اور جنات کے مختلف قبائل میں آپس میں اختلافات بڑھنے لگے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کی فوج لے کر اور اس زمین پر جنات سے مقابلہ کرو۔ پھر اللہ کے حکم سے عزازیل اپنے ساتھ لاکھوں فرشتوں کی فوج لے کر گیا اور ہر فرشتے کے کندھوں پر پانی کے پہاڑ تھے۔ اس ٹائم زمین پر پانی موجود نہ تھا، تب ہی جنات کی طاقت عروج پر تھی۔ زمین پر پانی کو برسایا گیا اور آگ سے بنے ہوئے جن تڑپنے لگے، اور یہ حکم نافذ ہوا کہ جنات محدود ہو جائیں زمین پر، اب صرف جنات کا راج نہیں ہوگا۔ بالآخر فرشتوں نے فتح حاصل کی اور جنات کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ پانی کے پہاڑ جو فرشتے جنت سے زمین پر لے کر آئے تھے، وہ جنت کا پانی زمین پر پھیل چکا تھا اور یوں اس پانی نے سمندر کی شکل اختیار کر لی، اور تب سے وہ سمندر کا پانی سورج کی گرمی سے فضا کے توسط سے آسمان پر آتا ہے اور پوری زمین پر بارش برساتا ہے، اور وہی پانی کبھی سردی سے جم جاتا ہے اور کبھی گرمی سے پگھل جاتا ہے۔ اسی پانی سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر سبزہ اگایا، پھل پھول اور سبزیاں اگنے لگیں، اور دھیرے دھیرے زمین جو بنجر تھی جنت کی مثل لگنے لگی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ جب تک یہ پانی ہوگا تب تک جنات کی طاقت انسانوں پر حاوی نہ ہوگی۔ پانی سے ایک وعدہ لیا گیا کہ اللہ ایک مخلوق بنا چکا ہے جس کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نواز چکا ہے۔ اس مخلوق کو اس زمین کے سینے پر اتارے گا اور اس کی زندگی اسی پانی کے سبب بڑھائے گا۔ پانی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک محدود وقت کے لیے اس زمین پر ٹھہرا رہے، لیکن جب شیطان نے اس اشرف المخلوقات کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو جنات میں پھر سے بغاوت شروع ہو گئی، اور شیطان نے اللہ سے یہ کہا، اے میرے خالق، تو مجھے اتنی عبادت کا صلہ کیا دے رہا ہے؟ پروردگار نے کہا، اے عزازیل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے اور میری قوم کو اتنی مدت اور طاقت دے کہ میں اس اشرف المخلوقات انسان کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تو بھی اس زمین پر اپنے قبائل کے ساتھ رہ اور کوششیں کرتا رہ۔ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ کبھی تیری پکڑ میں نہیں آئیں گے اور کبھی صراط مستقیم سے نہیں بھٹکیں گے۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، ہمارا زمین پر رہنا محال ہے کیونکہ وہاں پانی ہے اور ہم آگ کے بنے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اور نمک کے پہاڑ اٹھاؤ اور جو زمین پر پانی ہے اس پر ڈال دو تاکہ زمین کا پانی جو ٹھہرا ہے وہ نمکین ہو جائے، اور اس پانی کے کڑوے ہونے کی وجہ سے جنات بھی اس زمین پر اپنی حکومت کر سکیں۔ پھر یہ کہا گیا، اے عزازیل سن لے، جو پانی سمندر میں ہے اس کے کڑوے ہونے کی وجہ سے تیری طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن جب یہ پانی اس نمک سے الگ ہو کر آسمان پر بادل بنے گا اور بادلوں سے برسے گا تو اس کی بوند بوند میں وہ شفا ہوگی جو تیری طاقت کو حقیر بنائے گی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی انسان پر کسی برے جن کا اثر ہو جائے تو وہ برسات کا پانی اس مریض پر چھڑکے تو اللہ کے کرم سے اور اللہ کے حکم سے برے برا جن بھی بہت تکلیف دیکھے گا اور انسان سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔